لیکن ایک تاثر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں معاملات جو ہیں سیٹل ڈاؤن تو شاید ایک بہت بڑا لفظ ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں جو ایک بات چیت کا آغاز ہے یا سٹارٹ ہونا ہے وہ ہو گیا ہے۔ شعیب شاہین صاحب، یہ جو بشریٰ بی بی کو چیک اپ کی اجازت دے دی گئی ہے شوکت خانم کے بورڈ سے، یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ اس پہ مطمئن ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے بعد اب ایک اور سٹیپ، پھر ایک اور سٹیپ اور پھر ایک اور سٹیپ، جو بالآخر آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ پوری ہو جائے، خان صاحب باہر آ جائے، کچھ چانسز نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیکل رپورٹ یا میڈیکل کرانا یہ بنیادی انسانی حق ہے۔ یہ جو پچھلے 3 ہفتوں سے ہم چیخ چلا رہے ہیں، عدالتوں میں گئے ہیں، ہائی کورٹ میں گئے ہیں، اور اس جج نے پہلے آرڈر کیا، انہوں نے نہیں مانا، سپرنٹینڈنٹ جیل نے، اور ابھی بھی انہوں نے پتہ نہیں مانتے یا نہیں مانتے، ابھی تو صرف آرڈر ملا ہے۔ یہ بنیادی حق ہوتا ہے، اور شوکت خانم سے نہیں کرا رہے، انہوں نے شفا انٹرنیشنل سے اجازت دی ہے، اور شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی موجود ہوں گے۔ مگر بات یہ ہے کہ اس طریقے سے یہ تو ہمارا آئین کے مطابق، قانون کے مطابق ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، لہٰذا اس کو کسی نہ ڈیل کا حصہ سمجھا جائے، نہ ہی ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم ایک بات طے کرتے ہیں، آج ہمارا جو سیاسی مخالف تو دور کی بات ہے، رانا ثناء اللہ صاحب عمران خان کے ایک لحاظ سے ذاتی دشمن تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو مقدمات یا فیصلے ہوئے ہیں وہ اللیگل اینڈ ان لافل ہیں، جس کا وہ اپنے حساب سے تشریح کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان سے باہر کون نہیں جانتا، آج توشہ خانہ کا کیس ہو، سائفر کا کیس ہو، یا جو بھی عدت کے اوپر نکاح کا کیس بنایا گیا ہے، یہ اتنے فریولس کیسز ہیں جن کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے، اور ان کو بنیاد بنا کر ان کو سزائیں دی گئی ہیں، اور جسٹ بیکاز آف دی ریزنس، جو ایون اتنی ناانصافی کی ہے، جو پراسیکیوٹر سے ان کو عمران خان کا وکیل بنا کے بغیر حق کے دفاع دیے ان کو اٹھا کر کے سزائیں سنا دی گئی رات کی تاریکی میں 12 بجے، 18 گھنٹے کورٹ چلائی گئی۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں، ملک کو چلانا ہے تو آپ کو آئین اور قانون کی بالادستی پہ آنا پڑے گا، ملک کو چلانا ہے تو نظام انصاف قائم کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، یہ جو پروسیڈ ہوگا کیسز، یہ عدالتی معاملات کے اوپر ہی رکھ کر پروسیڈ ہوں گے، اس میں کوئی ڈیل نہیں ہے پس پردہ؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان کیا لکھ رہے ہیں۔ عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے کے لیے ایک جج کے برادر نسبتی کو اٹھا کر کے الیکٹرک شاکس لگائے گئے کڈنیپ کر کے، دوسرے جج کے بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، تیسرے جج کو اتنا پریشرائز کیا کہ ان کو ہاسپٹلائزڈ ہونا پڑا۔ جو نیچے سزائیں دینے والے جج صاحبان تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ اگر یہ طرز عمل ہمارا ملک کے نظام انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، اور صرف عمران خان کو سزائیں دینے، اچھا جس شخص نے رولز کے مطابق کوئی تحفہ لیا تو وہ تو ملزم بن گیا ان کی نظر میں، جو گاڑیاں قانون کے مطابق وہ پروہیبٹڈ ہیں، آپ نہیں لے سکتے، زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لیں اور 6 لاکھ میں گاڑی لے گئے نواز شریف صاحب یا یہ یوسف رضا گیلانی صاحب، ان کو کہتے ہیں نیب والے کہ جی ان کو بری کر دیں۔ یہ اگر آپ کا منصفانہ نظام ہے اور آپ سارا ایک شخص بائیو میٹرک کرا رہا ہے، اس کو اٹھا کر کے آپ رینجرز والے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لے جاتے ہیں، دوسرے شخص کے لیے بائیو میٹرک کرانے کے لیے پورا عملہ جا کے جناب وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے ریاست کو ایک باندی بنا کے چند اشخاص کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ ریاستی ادارے آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، سارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے دیکھیں، نہ سیاسی استحکام آئے گا، جو اس طریقے سے جو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، وہ بیک بون وہ ہے آپ کا اوورسیز، وہ جب تک پبلک سپورٹ کی لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہوگی، اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوگی، نہ تو یہاں کوئی ریفارمز کر سکے گی وہ گورنمنٹ، نہ ہی وہ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے۔ اور اس انویسٹمنٹ کے بغیر اچھا کہا جاتا ہے کہ جی قوم قربانی دے، مجھے بتائیں قوم ہی کیوں قربانی دے؟ یہ جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے یا جو پیسہ آپ کا ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، زرداری صاحب کا ہو، اسحاق ڈار کا ہو، یا نواز شریف کا ہو، یا ان کے بچوں کا ہو، جو کہا جاتا ہے کہ جی ہماری بچے بھی باہر، انویسٹمنٹ بھی باہر، پراپرٹیز بھی باہر، مرنا جلنا بھی باہر، علاج بھی باہر، تو خدا کے لیے پھر اس عوام پہ ترس کھائیں، آپ بھی قربانی دے دیں۔ اچھا چلو نہ دیں، منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے یا جو بھی ہے، نہ دیں ملک کو، لیکن کم سے کم اپنے اکاؤنٹ میں پاکستان میں لے کر آئیں، یہ آپ کا ڈالر 50 روپے کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب، وہ کہتے ہیں کہ وقت کی ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، میں پھر شیخ صاحب کو بھی اس میں انوالو کرتی ہوں
کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. یہ جو کہانی آپ نے مجھے سنائی ہے اس میں شاید ہے کہ پاسبلٹی ہے کہ ہم شاید کہیں پر ہاں اور کہیں پر نہ کریں, لیکن یہ جب آپ حکومت میں تھے اور اپوزیشن میں یہ لوگ تھے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں حکومت بینچز میں, یہ بھی شاید اسی طرح کی کچھ کہانیاں سناتے تھے اور پھر آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو اس زد میں آتے ہیں اور یہ عدالتوں کے دروازے کھٹکائیں.